السلام علیکم۔ ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک جواں سال مقتولہ کی کہانی پیش خدمت ہے، جو پروردگار عالم سے عمر دراز کے صرف 4 روز مانگ کر لائی تھی۔ موسم گرما کی ایک ابر آلود صبح میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا آج صبح سویرے ایک زخمی عورت کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لایا گیا ہے اور اس کی حالت خاصی تشویشناک ہے۔ اطلاع ملتے ہی میں نے اے ایس آئی اسلم وڑائچ کو ساتھ لیا اور ہسپتال پہنچ گیا۔ معلوم ہوا وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے بے ہوش تھی، لہٰذا میں پوچھ گچھ کے لیے ان لوگوں کی طرف چلا آیا جنہوں نے اسے ہسپتال پہنچایا تھا۔ وہ کسی نزدیکی گاؤں کے کسان تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی انہوں نے سلام کیا، پھر ان میں سے ایک نے کہا، سرکار ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، آپ جلدی سے ہمارا بیان شیان لیں اور ہمیں جانے کی اجازت دے دیں۔ اے ایس آئی نے اسے دبکا مارا، اوئے ذرا چھری تلے دم تو لے، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ وہ ایک دھان پان سا آدمی تھا، منمناتے ہوئے بولا، سرکار ہماری ٹریکٹر ٹرالی باہر سڑک کے کنارے کھڑی ہے، اگر ہم نے گنا منڈی نہ پہنچایا تو چودھری صاحب ہمیں کڑی سزا دیں گے۔ اے ایس آئی نے استہزائیہ انداز سے کہا، اچھا پھر تو تیرے چودھری صاحب سے ملنا ہی پڑے گا۔ اس پستہ قد آدمی کا نام مراد تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے دوسرے کسان کا نام عظمت تھا۔ وہ نسبتاً جوان اور صحت مند تھا۔ میرے سوال کے جواب میں عظمت نے بتایا کہ وہ دونوں ٹریکٹر پر شہر جا رہے تھے کہ راستے میں دریا کے کنارے یہ زخمی لڑکی ملی۔ انہوں نے ازراہ ہمدردی اسے ہسپتال پہنچا دیا۔ میں نے پوچھا، کیا تم لوگ اسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ لڑکی ہمارے گاؤں کی نہیں ہے، ورنہ ہم فوراً پہچان لیتے۔ میں نے چونک کر پوچھا، اچھا تو کیا وہ لڑکی ہے؟ عظمت نے جواب دیا، مجھے تو لڑکی ہی لگی ہے جناب، زیادہ سے زیادہ 17 سال کی ہوگی۔ مجھے خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں لڑکی انہی کے ٹریکٹر سے ٹکرائی ہو اور یہ لوگ اپنی جان بچانے کو کہانی گھڑ رہے ہوں۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا، تم اتنی صبح صبح کہاں جا رہے تھے؟ مراد نے جواب دیا، ہم گنا لے کر منڈی جا رہے تھے سرکار، ہمیں لڑکی کی وجہ سے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، اب آپ ہمیں جانے دیں نہیں تو چودھری صاحب ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، پہلے مجھے ساری بات بتاؤ، اس کے بعد جانے کی بات کرنا۔ عظمت نے مجھے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا، جناب ساری بات تو میں نے پہلے ہی بتا دی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تفصیل سے بتاؤ۔ عظمت کہنے لگا، جناب ہم پچھلے 2 دن سے چودھری نبی بخش کی زمین سے گنا اٹھا کر منڈی میں چودھری صاحب کے گودام میں پہنچا رہے تھے۔ آج صبح دریا کے کنارے یہ لڑکی لیٹی ہوئی نظر آئی تو میں نے مراد سے کہا، ٹریکٹر روک، ادھر کوئی عورت عجیب طریقے سے لیٹی ہوئی ہے۔ مراد نے ٹریکٹر روک دیا۔ ہم دونوں نے نیچے اتر کے دیکھا تو اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے لگے تھے اور ہاتھوں پر زخموں اور چوٹوں کے نشان تھے۔ مرادہ کہنے لگا، یہ تو مری ہوئی ہے۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی تو نبض ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ زندہ ہے، اسے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ مرادے نے کہا، خواہ پرائے پھڈے میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ میں نے کہا، ہمیں اس کی جان بچانی چاہیے، اگر ہم نے اسے یہیں چھوڑ دیا تو مر جائے گی۔ مرادہ بولا، لیکن اگر ہم اسے لے گئے تو پولیس سب سے پہلے ہم پہ ہی شک کرے گی۔ ابھی ہم نے ٹریکٹر کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ لڑکی ہولے ہولے کراہنے لگی، جیسے کچھ بولنا چاہتی ہو۔ یہ دیکھ کر میں واپس مڑا اور مراد سے کہا، چاہے کچھ بھی ہو میں اسے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ عظمت کہنے لگا، میرے مجبور کرنے پر مراد مان گیا، پھر ہم نے لڑکی کو ٹرالی میں ڈالا اور ہسپتال لے آئے۔ میں نے دونوں سے گھما پھرا کر کئی سوال کیے، لیکن مجھے ان کے جوابوں میں تضاد نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے پوچھا، لڑکی کے پاس کوئی سامان بھی تھا؟ عظمت نے جواب دیا، سامان کدھر جناب، اس کے تو پیروں میں چپل اور گلے میں دوپٹہ تک نہیں تھا۔ یہ سن کر میں چونک گیا، یہ کوئی عام حادثہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ مراد نے التجائیہ انداز میں کہا، سرکار اب تو ہمیں جانے کی اجازت دے دیں، نہیں تو چودھری صاحب آج ہماری کھال کھینچ لیں گے۔ میں نے کہا، مراد تم ٹرالی لے جاؤ اور منڈی سے فارغ ہو کر سیدھا تھانے آنا، وہاں تمہارا پکا بیان ہوگا۔ اے ایس آئی نے کہا، کہیں رفو چکر ہونے کی کوشش نہ کرنا، یہ نہ ہو چودھری تو دیکھتا ہی رہ جائے اور تمہاری کھال ہم کھینچ لیں۔ مراد نے کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، نہیں سرکار، میری کیا مجال، میں منڈی سے سیدھا تھانے آؤں گا۔ عظمت نے اجازت طلب نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں بھی جاؤں سرکار؟ میں نے کہا، تم تھوڑی دیر رکو، میں تمہارے ساتھ جا کر وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں سے لڑکی ملی ہے۔
عظمت کو ASI کی نگرانی میں چھوڑ کر میں زخمی لڑکی کی خبر گیری کے لیے اندر چلا گیا۔ ڈیوٹی پر موجود لیڈی ڈاکٹر ادھیڑ عمر کی خوش اخلاق اور خوش شکل عورت تھی۔ اس نے بتایا کہ مذکورہ لڑکی کو بڑی بے دردی سے زد و کوب کیا گیا ہے۔ اس کے جسم پر جا بجا مار پیٹ کے نشان ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ دست درازی کی گئی ہے اور اس معاملے میں بڑی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اوہ، کیا میں لڑکی کا بیان لے سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، فی الحال وہ بیان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اسے نیند کا انجیکشن دیا ہے۔ اب فوری طور پر ہوش میں لانا ممکن نہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، میں اس کا بیان لینے کچھ دیر بعد آ جاؤں گا۔ ویسے لڑکی کی حالت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، یوں تو اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن وہ شدید صدمے کا شکار ہے۔ میرا خیال ہے اسے کئی روز ہسپتال میں رہنا پڑے گا۔ میں وارڈ سے نکل کر برآمدے میں آیا تو میرے چہرے پر تفکر کے آثار دیکھ کر ASI سمجھ گیا کہ صورتحال سنگین ہے۔ پوچھنے لگا، ملک صاحب تھانے چلنا ہے یا موقع واردات پر؟ میں نے جواب دیا، موقع پر۔ ہسپتال سے نکل کر ہم نے تانگا پکڑا اور عظمت کی رہنمائی میں اس جگہ پہنچ گئے جہاں لڑکی پائی گئی تھی۔ وہ جگہ دریائے چناب کا کنارہ تھا۔ وہاں سے ایک کچی سڑک شہر کی جانب جاتی تھی۔ میں بیٹھ کر غور سے اس مقام کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں زمین نم تھی اور قدموں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ عظمت نے بتایا تھا کہ لڑکی ننگے پاؤں تھی، لہٰذا اس کے قدموں کے نشانوں کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ یہ جولائی کا مہینہ تھا اور ساون اپنے عروج پر تھا۔ اگر میں کھوجی کو بلانے کا انتظار کرتا تو بارش کسی بھی وقت تمام نشان مٹا سکتی تھی، لہٰذا میں نے خود ہی قدموں کے نشانوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ لڑکی کے ننگے پیروں کے ساتھ ساتھ مردانہ جوتوں کے نشان واضح دکھائی دے رہے تھے۔ قدموں کے یہ نشان دریا کے کنارے واقع جھاڑیوں کے اندر دور تک جاتے نظر آ رہے تھے۔ ان نشانوں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ لڑکی جھاڑیوں میں چاروں طرف دوڑتی رہی تھی۔ باریک بینی سے زمین کا جائزہ لیتے لیتے میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں زمین پر گھاس پھوس کچلی اور مسلی ہوئی تھی۔ وہاں کانچ کی ہرے رنگ کی چوڑیوں کے چند ٹکڑے پڑے تھے اور وہیں ایک جگہ خون کے نشان ایک تکلیف دہ حقیقت کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ یہ کہ اس اجنبی لڑکی کے ساتھ درندوں جیسا سلوک اسی جگہ پر کیا گیا تھا۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور گھوم پھر کر اس مقام کا جائزہ لینے لگا۔ ان جھاڑیوں سے ایک پگڈنڈی نما راستہ اس گاؤں کی طرف جاتا تھا جہاں سے مراد اور عظمت گنا لے کر نکلے تھے۔ دوسرا کچا پکا راستہ ریلوے اسٹیشن کی جانب جاتا تھا۔ عظمت اور مراد کا کہنا تھا کہ لڑکی کا تعلق ان کے گاؤں سے نہیں تھا، تو عین ممکن تھا لڑکی کسی دوسرے گاؤں یا دوسرے شہر سے ٹرین کے ذریعے پہنچی ہو۔ میں لڑکی کے پاؤں کا کھرا دیکھتے دیکھتے جھاڑیوں میں چلتا رہا۔ تھوڑی دور جا کر ایک جھاڑی میں مجھے ایک دوپٹہ الجھا ہوا دکھائی دیا۔ غالباً دوڑتے ہوئے لڑکی کا دوپٹہ اس جھاڑی میں اٹک گیا تھا۔ اسی جھاڑی کے نزدیک زنانہ سینڈل پڑی تھی۔ میں ایک بار پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ یہاں سے ننگے پاؤں کے نشان کی جگہ زنانہ سینڈل اور مردانہ جوتوں کے نشان جاتے نظر آ رہے تھے۔ میں قدموں کے نشانوں کے تعاقب میں چل پڑا۔ قدموں کے یہ نشان ریلوے اسٹیشن سے نکل کر جھاڑیوں کی جانب آ رہے تھے۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ اسٹیشن سے جھاڑیوں تک آنے والے قدموں کے نشان بڑے ہموار اور پہلو بہ پہلو تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے اس مرد کے ساتھ جھاڑیوں تک پہنچی تھی۔ لیکن جھاڑیوں کے قریب موجود قدموں کے نشانوں میں افراتفری اور بے ترتیبی پائی جاتی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں جو کچھ پیش آیا وہ لڑکی کے لیے غیر متوقع تھا۔ گویا وہ جس مرد کے ساتھ آئی تھی اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہی تھی، لیکن جھاڑیوں میں دوپٹہ اور سینڈل ملنے کا مطلب یہ تھا کہ خطرے کا احساس ہونے کے بعد اس نے خود کو بچانے کے لیے بہت تگ و دو کی تھی۔ میں نے عظمت کو اس تاکید کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی کہ منڈی سے فارغ ہونے کے بعد تھانے آ کر پکا بیان لکھوا دے۔ اس کے بعد میں نے ASI کے ساتھ مل کر جائے وقوعہ کا تفصیلی نقشہ تیار کیا، پھر لڑکی کا سینڈل، دوپٹہ اور ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے قبضے میں لے کر تھانے آ گیا۔ میرا ارادہ تھا دوپہر تک ہسپتال کا چکر لگا کر لڑکی کا بیان لے لوں گا، لیکن خلاف توقع میں بہت مصروف رہا اور جب فراغت پا کر ہسپتال پہنچا تو ایک اندوہناک خبر میری منتظر تھی۔ لڑکی زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم نے اس کی جان بچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن شاید اس کا وقت پورا ہو گیا تھا۔
میں نے پوچھا کیا لڑکی نے مرنے سے پہلے اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، میں شام 4 بجے سے ڈیوٹی پر ہوں، اس دوران لڑکی ہوش میں نہیں آئی، شاید صبح کی ڈیوٹی ڈاکٹر کو کچھ بتایا ہو۔ میں نے پوچھا لڑکی کو گزرے کتنی دیر ہو چکی؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے نرس نے بتایا کہ اس کی نبض ڈوب رہی ہے، ہم نے فوراً اس کا معائنہ کیا لیکن تب تک اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ میں نے کانسٹیبل کو بھیج کر سرکاری فوٹوگرافر کو بلوا لیا۔ اتنی دیر تک وہ لیڈی ڈاکٹر بھی ہسپتال پہنچ گئی جس نے صبح اس لڑکی کا معائنہ کیا تھا۔ میرے سوالوں کے جواب میں لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ بے ہوشی کے دوران لڑکی بار بار کراہتی رہی، یوں لگتا تھا جیسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ نے سننے کی کوشش کی؟ جی ہاں، وہ جب بھی کراہی میں نے اس کے منہ کے قریب اپنا کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ مجھے واضح طور پر تو کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن اس کی نحیف و نزار آواز میں ایک نام کی تکرار تھی۔ میں نے جلدی سے پوچھا کون سا نام؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، دیکھیے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی لیکن مجھے لگا شاید وہ میاں خلیل کہہ رہی تھی۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر کا مختصر سا بیان لے کر شکریہ ادا کیا اور یہ نام ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ سرکاری فوٹوگرافر پہنچ چکا تھا۔ تفتیش کا آغاز کرنے کے لیے لڑکی کی مختلف زاویوں سے تصاویر لینا ضروری تھی۔ لڑکی کی لاش سرد خانے میں ایک اسٹریچر پر پڑی تھی، اس کے اوپر سفید چادر ڈھکی ہوئی تھی۔ میرے کہنے پر انہوں نے لڑکی پر ڈھکی ہوئی چادر ہٹائی تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ 17-18 سال کی انتہائی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ موت نے اس کے حسن و جمال کو ذرا بھی متاثر نہیں کیا تھا، یوں لگتا تھا سوئی ہوئی ہے۔ اس کے جسم پر سوتی کپڑے کا پھولدار جوڑا تھا، اس کے ہاتھوں پر زخموں کے نشان بہت نمایاں تھے، جس کا مطلب تھا اس نے حملہ آور کے وار سے بچنے کی بہت کوشش کی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کانچ کی ہرے رنگ کی چند چوڑیاں تھیں اور ناک میں سونے کی ایک نتنی تھی۔ ہسپتال میں ضروری کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا اور تھانے چلا آیا۔ سرکاری فوٹوگرافر نے تھوڑی ہی دیر میں لڑکی کی تصاویر پہنچا دیں۔ میں نے 2 اہلکاروں کو تصویریں دے کر آس پاس کے علاقے میں بھیجا اور خود ASI اسلم وڑائچ کو ساتھ لے کر اسٹیشن کا رخ کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصباتی اسٹیشن تھا اور مین لائن سے ہٹ کر تھا۔ ایسے اسٹیشن پر عملہ صرف ٹرین کی آمد کے وقت نظر آتا ہے، لہٰذا پلیٹ فارم ویران پڑا تھا۔ جو 2-3 پھیری والے اور کلی موجود تھے انہوں نے لڑکی کی تصویر سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ میری کوشش مایوسی کی حدوں کو چھو ہی رہی تھی کہ ایک پھیری والے لڑکے نے تصویر دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ وہ 12-13 سال کا غریب سا لڑکا تھا۔ اس کے ٹھیلے میں گولیاں، ٹافیاں، بسکٹ اور پاپڑ تھے۔ اس کا نام موجو تھا۔ موجو نے بتایا کہ اس نے کل رات اس لڑکی کو پلیٹ فارم پر دیکھا تھا اور لڑکی نے اس سے ٹافیاں خریدی تھیں۔ میں نے پوچھا کاکا کیا لڑکی اکیلی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ وہ بولا وہ ادھر بینچ پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا اس نے ٹافیاں خریدنے کے علاوہ تم سے کوئی اور بات بھی کی تھی؟ کہنے لگا ہاں جی کی تھی۔ اسی وقت دور سے ٹرین کی آواز سنائی دی۔ موجو نے کہا باقی گلا بادہ بعد میں جناب، میری گاہکی کا وقت ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے روکتا وہ ٹرین کی جانب لپک گیا۔ میں نے ASI کو تاکید کی کہ لڑکے پہ نظر رکھے اور خود بینچ پر بیٹھ کر ٹرین کے روانہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ایک پیسنجر ٹرین تھی، اس پر سوار ہونے والے اور اترنے والے مسافروں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، لہٰذا جلد ہی موجو میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے کہا کاکا اب بتاؤ لڑکی نے تم سے کیا بات کی تھی؟ کہنے لگا جناب لڑکی نے مجھ سے کہا تھا اگر میں اس کا لفافہ اس کی ماں کو پہنچا دوں تو وہ مجھے 2 روپے دے گی۔ وہ سستا زمانہ تھا، ایک 12-13 سال کے بچے کے لیے 2 روپے اچھا خاصا انعام تھا۔ میں نے پوچھا تو کیا تم نے وہ لفافہ اس کی ماں کو پہنچا دیا؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا نا جی میں اس طرح کے کام نہیں کرتا، میرے ابے نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم نے انکار کر دیا؟ ہاں جی چٹا انکار کر دیا۔ پھر لڑکی نے کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا جی، اٹھ کے ویٹنگ روم میں چلی گئی۔ کیا تم نے اس کی ماں کے گاؤں کا نام پوچھا تھا؟ نہیں جناب، جس گاؤں جانا نہیں اس کا پتہ پوچھنے سے فائدہ۔ میں نے کہا واہ کاکا تم تو بڑے سیانے ہو، کیا کچھ پڑھے لکھے بھی ہو؟ وہ خوشی سے بولا میں 3 جماعت پاس ہوں جناب،
آگے پڑھنے کا شوق تو بہت تھا، پر ابے نے کہا پڑھنے میں کیا رکھا ہے، کوئی کام کرو کہ گھر میں روٹی آئے۔ اس طرح کی ہلکی پھلکی گفتگو کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھ سے کھل کے بات کرے۔ پھر میں نے اصل موضوع پہ آتے ہوئے کہا، موجو تم نے بتایا ہے کہ لڑکی پلیٹ فارم پر اکیلی بیٹھی تھی، لیکن میری معلومات کے مطابق تو اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ وہ بولا، اچھا جی، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کاکا، لڑکی ٹرین سے اتری تھی یا کہیں جانے کے لیے بیٹھی تھی؟ وہ ایک لمحہ سوچ کے بولا، شاید وہ ٹرین سے اتری تھی، کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی گاڑی اسٹیشن پر آئی تھی۔ اچھا کاکا، جس وقت تم نے اسے دیکھا ٹرین پلیٹ فارم پر ہی موجود تھی یا روانہ ہو چکی تھی؟ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں جناب، اگر گاڑی پلیٹ فارم پر ہوتی تو میں اپنا کام کرتا یا اسے دیکھتا؟ وہ تو جب میں اپنی پھیری ٹھیک کر رہا تھا تو میری نظر اس پہ پڑی۔ اس نے مجھے خود اشارے سے بلایا، پہلے ٹافیاں خریدی، پھر لفافہ پہنچانے کی بات کی۔ میں نے کہا، تو کیا وہ کسی دوسری ٹرین کا انتظار کر رہی تھی؟ موجو کہنے لگا، یہ تو معلوم نہیں جی، لیکن جس وقت وہ نظر آئی اس وقت آخری ٹرین تو گزر چکی تھی۔ میں نے پوچھا، آخری ٹرین کتنے بجے گزرتی ہے؟ اس نے جواب دیا، اذانوں کے وقت۔ ان دنوں مغرب کی اذان 7 بجے ہوتی تھی۔ اس کا مطلب تھا موجو نے نامعلوم لڑکی کو 7 ساڑھے 7 بجے کے درمیان کسی وقت دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، کاکا کیا لڑکی کے پاس کوئی سامان بھی تھا؟ وہ کچھ سوچ کے بولا، اس کی گود میں ایک چھوٹی سی گٹھڑی تھی۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، جب تم نے اس کا لفافہ پہنچانے سے انکار کیا اور وہ ویٹنگ روم میں چلی گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بولا، اس کے بعد کیا ہونا تھا جی، میں اپنے گھر چلا گیا، آخری گاڑی گزرنے کے بعد میرا یہاں کیا کام؟ میں نے کہا، اچھا جب تم آج صبح کام پر آئے تو لڑکی نے تم سے کیا کہا؟ میں جانتا تھا آج صبح لڑکی دریا کے کنارے موت سے بدتر حالت میں پڑی تھی، مگر گھما پھرا کر ایسے سوال اس لیے کر رہا تھا کہ اگر اسے کوئی بات پتہ ہو تو اس کے منہ سے نکل جائے۔ اس نے جواب دیا، نہیں جناب، صبح تو وہ مجھے دکھائی نہیں دی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کاکا ذرا یہ بتاؤ، گھر جانے سے پہلے تم نے کسی کو لڑکی کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ وہ بولا، نہیں جی، میں نے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ مجھے اس کے انداز سے لگا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، دیکھو موجو، میں جھوٹ بولنے والوں سے سخت برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر تم نے میرے سوال کا ٹھیک جواب نہیں دیا تو تمہیں تھانے لے جاؤں گا۔ ASI نے بھی دھمکی لگا دی، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے بچو، تھانے کی مار کھا کر بڑے بڑے ترم خان کا پیشاب ختم ہو جاتا ہے۔ اگر پولیس کی مار سے بچنا چاہتے ہو تو جو پوچھا ہے اس کا جواب 16 آنے سچ دو۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے ہمیں دیکھتے ہوئے بولا، میں نے ہر بات کا جواب 16 آنے سچ دیا ہے جی۔ میں نے کہا، آخری سوال کا جواب تم نے سچ نہیں دیا۔ کیا تم نے اپنے گھر روانہ ہونے سے پہلے لڑکی کے بارے میں کسی سے بات کی تھی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، میں نے تو بات نہیں کی تھی جی، پر باؤ فدا نے مجھے آواز دے کر خود روک لیا تھا۔ باؤ فدا؟ وہ کون ہے؟ باؤ فدا ٹکٹ بابو ہیں جناب۔ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، باؤ فدا نے تم سے کیا کہا؟ وہ بولا، جناب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ لڑکی کیا بات کر رہی تھی۔ میں نے بتایا کہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کا لفافہ اس کی ماں تک پہنچا دوں تو مجھے انعام میں 2 روپے دے گی، پر میں نے منع کر دیا ہے۔ باؤ فدا نے مجھے جھاڑ کر کہا، تمہیں اتنا سا کام کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، جاؤ جا کر لڑکی سے لفافہ لے آؤ۔ میں نے باؤ فدا کو منع کر دیا۔ باؤ فدا بولا، اچھا تم جا کر لڑکی کو بلا لاؤ، اس کا لفافہ اس کی ماں تک میں پہنچا دوں گا۔ میں نے ویٹنگ روم میں جا کر لڑکی کو باؤ فدا کا پیغام پہنچا دیا۔ میں نے تیزی سے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا کاکا؟ موجو بولا، اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا جناب، میں گھر چلا گیا تھا۔ ASI نے اسے کالر سے پکڑ لیا اور کہا، سچ سچ بتاؤ کہ تمہارا پیغام سننے کے بعد وہ لڑکی باؤ فدا کے پاس آئی تھی یا نہیں؟ وہ رونی صورت بنا کر بولا، میں سچ کہتا ہوں جی، مجھے کوئی معلوم نہیں کہ وہ باہر آئی تھی کہ نہیں، میں سیدھا گھر چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، موجو اگر تمہارا بیان جھوٹا ثابت ہوا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، رب دی سو میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا جی، آپ جیسے چاہیں تصدیق کر لیں۔
میں نے اسے تاکید کی کہ ان باتوں کا ذکر کسی اور سے نہیں کرنا۔ موجو بولا، آپ سمجھیں ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی ہی نہیں، میں اپنی جیب میں جندرا ڈال دوں گا جی۔ موجو کو وہیں چھوڑ کر میں نے اسٹیشن ماسٹر کے دفتر کا رخ کیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہو کر اپنا اور ASI اسلم کا تعارف کروایا۔ اسٹیشن ماسٹر نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور ہمیں بٹھا کر پوچھا، ٹھنڈا پئیں گے یا گرم؟ میں نے کہا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ پھر اپنی آمد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، دراصل ہم ایک قتل کی تفتیش کے سلسلے میں آئے ہیں۔ قتل کا نام سن کر اسٹیشن ماسٹر الرٹ ہو گیا اور تشویش سے بولا، کون قتل ہو گیا جناب؟ میں نے مختصر الفاظ میں کل رات جھاڑیوں میں پیش آنے والا واقعہ اور زخمی لڑکی کا دریا کے کنارے ملنے کا بتایا۔ بعد ازاں لڑکی کی موت کا انکشاف کرتے ہوئے کہا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ نامعلوم لڑکی کل شام کسی ٹرین سے اس اسٹیشن پر اتری تھی اور ویٹنگ روم میں آپ کے بکنگ کلرک فدا حسین نے اس سے ملاقات کی تھی، اور کل رات ہی اس لڑکی کو کسی نے بڑی بے دردی سے مار پیٹ کر کے ظلم کا نشانہ بنایا ہے۔ اس لیے ہم فدا حسین سے پوچھ گچھ کے لیے آئے ہیں۔ اسٹیشن ماسٹر نے میز پر رکھی گھنٹی کا بٹن دبا کر کہا، میں ابھی فدا حسین کو بلواتا ہوں، ویسے وہ اس کماش کا آدمی نہیں ہے۔ چپڑاسی فدا حسین کو بلانے گیا تو میں نے پوچھا، کیا وہ اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہے؟ اس نے کلاک پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، ہونا تو چاہیے، اس کی ڈیوٹی دن کی ہے، وہ شام کو تقریباً اسی وقت ڈیوٹی ختم کر کے جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، اس کی رہائش کس جگہ ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ اسٹیشن کی عمارت کے پیچھے ایک سرکاری کوارٹر میں رہتا ہے۔ اسی وقت چپڑاسی نے آ کر بتایا، جناب مطلوب صاحب کہتے ہیں باؤ فدا تو آج صبح پنڈ چلے گئے ہیں۔ اسٹیشن ماسٹر نے برہمی سے کہا، کس کی اجازت سے گیا ہے وہ؟ مطلوب کو بھیجو میرے پاس۔ تھوڑی دیر میں مطلوب نامی شخص حاضر ہو گیا۔ وہ بھی بکنگ کلرک تھا اور اس وقت فدا حسین کی جگہ ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے چھوٹتے ہی پوچھا، مجھ سے پوچھے بغیر فدا حسین کدھر گیا ہے؟ مطلوب نے جواب دیا، جناب اس کی والدہ کی طبیعت خراب تھی، اس لیے گاؤں گیا ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے غصیلے لہجے میں پوچھا، تو مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ سر وہ جلدی میں روانہ ہوا تھا، اس وقت آپ دفتر میں موجود نہیں تھے۔ تو تم نے مجھے بعد میں کیوں نہیں بتایا؟ بکنگ کلرک نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، سوری سر، میں مصروفیت کی وجہ سے بھول گیا تھا۔ وہ معافی مانگنے کے بعد کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا، میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا ہے، آپ کا بکنگ کلرک بے وجہ غائب نہیں ہوا، یقیناً اس معاملے سے اس کا تعلق ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہا، وہ بڑا شریف اور سلجھا ہوا نوجوان ہے، ہو سکتا ہے واقعی اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو۔ میں نے کہا، خیر یہ بتائیے اس کا تعلق کس گاؤں سے ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ سرگودا کے نزدیک جھاوریاں نامی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ جی نہیں۔ اسے یہاں نوکری کرتے کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہی کوئی 4 سال۔ اس عرصے میں آپ نے کبھی اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات سنی؟ وہ میری بات کی تہہ میں پہنچ گیا اور بولا، مجھے اس سے کبھی ایسی ویسی شکایت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، میں اس کے کوارٹر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں، آپ اس سلسلے میں مجھ سے تعاون کریں گے یا میں عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کروں؟ اسٹیشن ماسٹر نے جواب دیا، وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں مطلوب کو بلا کر پوچھتا ہوں، شاید فدا کوارٹر کی چابی اسے دے گیا ہو۔ اسٹیشن ماسٹر نے مطلوب کو دوبارہ بلوایا اور چابی کے بارے میں استفسار کیا تو وہ گڑبڑا کے بولا، ہاں جی، فدا کوارٹر کی چابی مجھے دے کر گیا تھا، گھر میں پڑی ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اسٹیشن ماسٹر سے کہا، آئیے جناب، جو کارروائی بھی ہوگی آپ کے سامنے ہوگی۔ ہم اسٹیشن کی عمارت کے عقب میں بنے کوارٹرز کی طرف چل پڑے۔ مطلوب جا کر چابی لایا اور فدا حسین کے کوارٹر کا تالا کھول دیا۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل عام سا کوارٹر تھا، چھوٹا سا صحن، ایک جانب باورچی خانہ، دوسری جانب غسل خانہ۔ میں نے ASI کو بیرونی کمرے کی تلاشی لینے کو کہا اور خود اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کوارٹر کا حلیہ ویسا ہی تھا جیسا چھڑے چھانٹ لڑکوں کا ہوا کرتا ہے، یعنی ہر چیز میں بے ترتیبی نمایاں تھی، میلے کپڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، دیواروں پر فلمی اداکاروں کی تصویریں چسپاں تھیں۔ میں مختلف چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر بستر کے نیچے جھانکا تو دیوار کے قریب ہرے رنگ کی چند ٹوٹی ہوئی چوڑیاں نظر آئیں۔
ایک چھڑے چھانٹ شخص کے کمرے میں چوڑیوں کی موجودگی جو کہانی سنا رہی تھی وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ اسٹیشن ماسٹر بری طرح چونک گیا۔ میں نے چوڑیوں کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر رومال میں باندھا، اس کے بعد بستر کو الٹ پلٹ کر غور سے دیکھنے لگا۔ تکیے پر 2-3 سنہری بال موجود تھے۔ ان کی لمبائی دیکھ کر صاف معلوم ہوتا تھا کہ مرد کے نہیں تھے۔ چوڑیوں اور زنانہ بالوں کی موجودگی خالی از علت نہیں تھی، اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اس کمرے میں کسی عورت نے رات گزاری تھی، اور چوڑیوں کے ٹوٹنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ساتھ دست درازی کی گئی تھی۔ میں نے معنی خیز انداز میں اسٹیشن ماسٹر سے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں اس شریف زادے کے کرتوت؟ وہ بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں تو فدا کو سیدھا سادہ نوجوان سمجھتا تھا۔ اسی اثنا میں میرا ASI ہاتھ میں کپڑوں کی چھوٹی سی گٹھری لیے کمرے میں داخل ہوا اور دبے دبے جوش سے بولا، ملک صاحب، بیرونی کمرے کی 2 چھتی پر کاٹ کباڑ کے پاس یہ گٹھری پڑی تھی۔ میں نے اسے لے کر گٹھری کھولی تو اس میں 2 زنانہ سوٹ، ایک ریشمی رومال، کریم، پاؤڈر، سرخی کے علاوہ ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ لفافہ کسی ظہور بی بی نامی عورت کے لیے تھا اور ایڈریس والی جگہ پر مہراب پور لکھا تھا۔ موجو کی زبانی میں لفافے کا ذکر سن چکا تھا، یقیناً یہ وہی لفافہ تھا۔ یہ خط مقتولہ کے معاملات پر روشنی ڈالنے کے سلسلے میں بہت اہم تھا، اس لیے میں اسے اطمینان سے پڑھنا چاہتا تھا۔ میں نے فی الحال لفافہ جیب میں رکھا، پھر فدا حسین کے کمرے سے ملنے والی چیزوں کی فہرست تیار کر کے اسٹیشن ماسٹر اور بکنگ کلر سے دستخط کرا لیے۔ اس کارروائی کے بعد فدا حسین کے کوارٹر کو تالا لگا کر چابی اسٹیشن ماسٹر کے حوالے کی اور مطلوب کو ہدایت کی کہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد تھانے آ کر اپنا تفصیلی بیان قلم بند کروا دے۔ وہ مجھے پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جناب، میرے بیان کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، بیان دینے کے لیے ضروری نہیں کہ تم نے کوئی قصور ہی کیا ہو۔ پھر قدرے سخت لہجے میں کہا، تم فدا حسین کے ساتھ کام بھی کرتے ہو اور اس کے پڑوسی بھی ہو۔ وہ تم پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ اپنے کوارٹر کی چابی دے کر گیا ہے، اس کا مطلب ہے تم اس کے بہت سے پوشیدہ معاملات سے بھی واقف ہوں گے۔ وہ لجاجت سے بولا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں جناب، میں فدا کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ میں نے کہا، تم جس حد تک جانتے ہو وہی بتا دینا، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ وہ امداد طلب نظروں سے اسٹیشن ماسٹر کو دیکھتے ہوئے بولا، سر جی، آپ ہی انہیں سمجھائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے کورٹ کچہری کے چکروں میں نہ ڈالیں۔ اسٹیشن ماسٹر نے اسے ڈانٹ کر کہا، ملک صاحب تمہیں تھانے بلا رہے ہیں، کوئی پھانسی تو نہیں چڑھا رہے؟ ہم دوبارہ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کی جانب چل پڑے اور مطلوب تیز تیز قدموں سے اپنے دفتر کی جانب چلا گیا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر اسٹیشن ماسٹر کا مختصر سا بیان نوٹ کیا اور ASI کے ساتھ ہسپتال روانہ ہو گیا۔ راستے میں ASI نے پوچھا، ملک صاحب، آپ نے مقتولہ کی گٹھری سے برآمد ہونے والا لفافہ کھول کے نہیں پڑھا؟ میں نے کہا، یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ گٹھری مقتولہ ہی کی ہے؟ اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی، کہنے لگا، کیا ابھی بھی یہ ثابت ہونا باقی ہے؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تو اب تک ثابت کیا ہوا ہے؟ وہ بولا، موجو کے بیان سے ثابت ہوا ہے کہ فدا حسین مقتولہ کو گھیر گھار کر اپنے کوارٹر میں لے گیا، وہاں اس سے دست درازی کرنے کی کوشش کی، لیکن لڑکی کسی نہ کسی طرح بچ نکلی۔ وہ جھاڑیوں میں پہنچ گئی تو فدا حسین نے اسے قابو کر لیا، نہ صرف اس پر تشدد کے پہاڑ توڑے بلکہ اسے دریا کے کنارے پھینک کر رفو چکر ہو گیا۔ وہ بڑی ذہانت سے کڑی جوڑ رہا تھا۔ میں نے اس کی بات بہت دلچسپی سے سنی اور کہا، اسلم، تمہارا تجزیہ بہت عمدہ ہے، لیکن اس میں جھول باقی ہے۔ جھاڑیوں سے اسٹیشن تک قدموں کے نشان دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کسی مرد کے ساتھ عام رفتار سے جا رہی تھی، بالفاظ دیگر اپنی مرضی سے جا رہی تھی، جبکہ کوارٹر سے ملنے والی چوڑیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کوارٹر میں ہی کی گئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسے آدمی کے ساتھ جھاڑیوں کی جانب کیوں گئی جس نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور پھر ان دونوں کو کوارٹر سے نکل کر جنگل میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اسلم بولا، آپ درست کہتے ہیں جناب، واقعی یہ پہلو میری نظر سے چوک گیا تھا۔ اسلم میں اپنی غلطی کو تسلیم کرنے اور سیکھنے کی صلاحیت عام لوگوں سے زیادہ تھی۔ ایسے لوگ ترقی کی منازل تیزی سے طے کرتے ہیں۔ فدا حسین کے کوارٹر سے ملنے والے بال لیبارٹری تجزیے کے لیے دینے کے بعد میں تھانے پہنچا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے اپنے سب سے قابل ASI محمد صابر کو بلا کر کہا
کہ اسی وقت 3 پولیس اہلکاروں کے ساتھ سرگودا روانہ ہو جاؤ اور کل تک ہر صورت میں فدا حسین کو لے کر آؤ۔ پھر اسے تاکید کرتے ہوئے کہا، فدا حسین پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں اپنی آمد کی غرض و غائط ضرور نوٹ کرا دینا۔ اسے روانہ کرنے کے بعد میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور خط پڑھنے لگا۔ وہ ایک طویل خط تھا۔ اس میں درج واقعات بے ربط انداز میں ٹوٹی پھوٹی اردو میں بیان کیے گئے تھے۔ قارئین کی سہولت کے لیے میں خط کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ لکھا تھا، پیاری امی جان، آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ آپ تو سمجھ رہی ہوں گی کہ شادی کے بعد میری بدقسمتی کے دن ختم ہو گئے اور میاں خلیل کے منحوس سائے نے میری جان چھوڑ دی۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ عارف کے ساتھ بیاہ کر آپ نے مجھے میاں خلیل کے شر سے بچا لیا، اور آپ اس بات پر خوش ہو رہی ہوں گی کہ عارف مجھے اپنے ساتھ کسی دور دراز مقام پر لے گیا ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتی کہ وہ دور دراز مقام کون سا ہے۔ امی جان، عارف علی مجھے لے کر کنگنوال آ گیا۔ وہی کنگنوال جہاں سے ہم میاں خلیل کے خوف سے راتوں رات بھاگے تھے، جہاں ہر شخص جانتا ہے کہ لیاقت کے قتل اور ابا کی موت کے پیچھے میاں خلیل کا ہاتھ ہے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ چودھری فضل حسین کے بگڑے ہوئے سرکش اور منہ زور بیٹے کے خلاف ایک لفظ بول سکے۔ امی جان، آپ سے اور خالہ خالو سے رخصت ہو کر میں عارف کے ساتھ خوشی خوشی تانگے میں بیٹھ گئی۔ تانگا محراب پور سے نکل کر پکی سڑک پہ بھاگنے لگا۔ میں نے کئی مہینوں کے بعد کھلی ہوا میں سانس لی تھی۔ میں آس پاس کے خوبصورت نظارے دیکھنے میں کھو گئی، لیکن جب تانگا کنگنوال میں داخل ہوا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں بھلا اپنے دلہا کو کیسے بتاتی کہ کنگنوال میں میری جان کا دشمن میاں خلیل رہتا ہے، یہاں میرے مجبور اور بے بس باپ کی ہڈیاں دفن ہیں، یہاں میرے منگیتر کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، اور یہاں ہم اتنے بے یار و مددگار اور بے سہارا تھے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر چوروں کی طرح بھاگ گئے۔ امی جان، ہم گھر پہنچے تو اسی شام میاں خلیل آ دھمکا۔ اس نے عارف کو بڑا ڈرایا دھمکایا اور دباؤ ڈالا کہ وہ مجھے ابھی اسی وقت طلاق دے دے۔ کہنے لگا کہ ماسٹر فیروز دین نے شادہ کی منگنی میرے ساتھ کی تھی، ماسٹر کے مرنے کے بعد ماں بیٹی یہاں سے فرار ہو گئیں۔ میں نے کہا، عارف اس کی بات پر یقین نہ کرنا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے میرے ابا سے رشتے کی بات ضرور کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ میاں خلیل نے مجھے جھڑک کر چپ کرا دیا اور عارف کو دھمکی دیتے ہوئے بولا، اوئے کوچوان کی اولاد، تیرے پاس سوچنے کے لیے صبح تک کا وقت ہے۔ اگر سیدھی طرح لڑکی کو طلاق دے کر میرے حوالے نہ کیا تو میں اسے اٹھوا لوں گا۔ عارف نے میاں خلیل کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے عارف سے شکایت کی، تم کیسے آدمی ہو؟ ایک غیر آدمی تم سے تمہاری بیوی کو طلاق دینے کا مطالبہ کر رہا تھا، اور تم اسے جواب دینے کی بجائے اس کے آگے گڑ گڑا رہے تھے، اس کے پاؤں پکڑ رہے تھے۔ وہ الٹا مجھ سے شکایتیں کرنے لگا، تم نے منگنی والی بات مجھ سے کیوں چھپائی تھی شاداں؟ میں نے کہا، عارف وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے؟ یہ کہہ کر میں نے عارف کو تمام حالات بتا دیے کہ کس طرح میاں خلیل میرے پیچھے پڑا تھا اور اس نے میرے منگیتر اور میرے ابا کی جان لے لی تھی۔ عارف کہنے لگا، شاداں، اگر یہ سب مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں اسے 2 ٹوک جواب دیتا۔ اس وقت تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کہوں۔ ویسے بھی اگر میں اکڑ دکھاتا تو بات بگڑ جاتی، معاملہ خراب ہو جاتا تو میری رقم ماری جاتی۔ میں نے کہا، کیسا معاملہ؟ کون سی رقم؟ عارف کہنے لگا، میں نے یہ مکان میاں خلیل سے ہی خریدا ہے، اس کی رقم تو ادا کر دی ہے، لیکن ابھی لکھت پڑھت نہیں ہوئی۔ اگر اس نے غصے میں آ کر قبضہ دینے سے انکار کر دیا تو میری رقم تو ڈوب جائے گی نا۔ میں نے کہا، تو کیا تمہیں اپنی رقم میری عزت سے زیادہ پیاری ہے؟ اس نے کہا، ایسی بات نہیں ہے شاداں، میں کوئی ترکیب سوچتا ہوں کہ میری رقم بھی بچ جائے اور میاں خلیل سے پیچھا بھی چھوٹ جائے۔ میں نے کہا، تم اسے نہیں جانتے، یہ بہت خطرناک آدمی ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، چلو ہم چپکے سے کہیں نکل جاتے ہیں۔ عارف بولا، شادہ تم اس سے ڈرو مت، میں اسے کہہ دوں گا کہ اب تم میری بیوی ہو، وہ تمہارا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ میں نے کہا، عارف، اگر اس پر ایسی باتوں کا اثر ہونا ہوتا تو ہم ماں بیٹی اپنا جمع جمایا گھر چھوڑ کر کیوں بھاگتے؟ عارف کہنے لگا، شاداں تم کوئی فکر نہ کرو، جب تک میں زندہ ہوں میاں خلیل تمہیں آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، میں اس سے آپ نمٹ لوں گا۔ رات کا کھانا کھا کر عارف لمبی تان کر سو گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ابھی تو میاں خلیل کے آگے یہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، منتیں کر رہا تھا، لیکن اب اتنی بے فکری سے کیسے سو گیا؟
جبکہ فکر کے مارے میری نیند اڑی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی عارف میاں خلیل کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے گا، کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے اس بیچارے کی جان بھی چلی جائے۔ جب میری بے چینی حد سے بڑھی تو میں باہر صحن میں نکل آئی اور ادھر ادھر پھرنے لگی۔ دروازے کے باہر سے 2 آدمیوں کے ہولے ہولے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اپنا جی بہلانے کے لیے میں ان کی باتیں سننے لگی۔ امی جان، جب میں نے ان کی باتیں سنی تو مجھے لگا جیسے میرے سر پر 7 آسمان آ گرے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم یہاں کھڑے پہرا دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو ہنسوں کی جوڑی کسی اور راستے سے نکل جائے اور میاں صاحب ہماری ہڈیوں کا سرما بنا دیں۔ دوسرے نے کہا، یہ کہیں نہیں جائیں گے، یہ سب تو ڈرامہ ہے، اصلی سین پارٹ صبح کو دیکھنا۔ اس کوچوان نے میاں خلیل سے 4,000 روپے میں اپنی بیوی کا سودا کر لیا ہے، 2,000 تو لے بھی چکا، باقی 2,000 طلاق کے بعد لے گا۔ امی جان، کیا کوئی یقین کرے گا کہ میں وہ ستم نصیب ہوں جو کسی اور کی نہیں اپنے شوہر کی سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوئی ہوں؟